اب تیمم کا مسئلہ ہے. تیمم نارملی دو حالات میں آدمی کرتا ہے. ایک، جب آپ بیمار ہیں، پانی استعمال نہیں کر سکتے، کسی معتبر ڈاکٹر نے آپ سے کہا، حکیم صاحب نے کہا کہ آپ کی فزیکل کنڈیشن کچھ ایسی ہے کہ پانی استعمال کریں گے تو بیماری بڑھ جائے گی. کبھی ہوتا ہے نا بعض بیماریوں میں آدمی پانی استعمال کرے گا تو نقصان ہوگا، تو ایسی صورت میں وہ پانی استعمال نہ کرے. پھر نماز کیسے پڑھے گا؟ تیمم کر کے پڑھے گا. بیمار ہے، تیمم کر لے. نمبر دو، پانی تو ہے، تندرست بھی ہیں، مگر صرف پینے کے لیے کافی ہے، جتنی ضرورت ہے اس سے کم ہے. کبھی ایسے ہوتا ہے شارٹیج آف واٹر ہے تو اب پینے کے لیے تھوڑا سا پانی ہے، وضو کرنے کے لیے استعمال کریں گے تو پینے کے لیے پریشانی ہوگی. پھر ایسی صورت میں کیا کیا جائے گا؟ پانی میسر نہ ہو تو بھی تیمم کر سکتے ہیں، صحت مند ہونے کے باوجود بھی. تو دو صورتیں ہوئی، بیمار اور ایسا آدمی جہاں پانی نہ ہو تو وہ تیمم کر سکتا ہے. تیسرا مسئلہ تیمم سے متعلق، تیمم وضو کا بھی متبادل ہے اور غسل کا بھی متبادل ہے. یعنی کسی پر غسل ضروری ہو گیا جنابت کی وجہ سے، فرض ہو گیا غسل، اب نہانا ضروری ہے، ناپاکی کا غسل، تو کیا کرے گا؟ وہ پانی ہے تو پانی سے نہائے گا، وہ ضروری ہے اس کے لیے. اور اس غسل کے لیے تو یہ بھی شرط رکھی گئی پورا جسم بھیگنا چاہیے اس کا. جیسے اس سے پہلے ہم نے جو اسٹیپس بتائے تھے، یاد ہوں گے وہ اسٹیپس، کہ اگر آدمی نہانا اس کے لیے ضروری ہو جائے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اسٹیپس. غسل کے لیے جو طریقے بتائے گئے تھے، استنجا وغیرہ، اگر ضرورت ہے تو اس سے فارغ ہو جائے، پھر ہاتھ دھو لے، پھر اس کے بعد پرائیویٹ پارٹس، پھر اس کے بعد وضو، جیسے نماز کے لیے نارمل ہم وضو کرتے ہیں پاؤں کے علاوہ سب، پھر اس کے بعد پورے بدن پر، پورے بدن کا مطلب سر کے ساتھ کوئی بال کا حصہ بھی خشک نہ رہنے پائے، سر دھوئیں رائٹ سائڈ سے لیفٹ سائڈ، پھر اس کے بعد میں اپنے پاؤں وغیرہ جہاں پر بھی، تو پورا بدن جو ہے ویٹ ہونا یہ زیادہ ضروری ہے. پھر جب آپ غسل کر کے نکل رہے ہیں تو پاؤں دھو لیجئے. پاؤں دھونے کے بعد جب واپس آ گئے، یعنی باتھ روم سے باہر آ گئے، تب جا کے دعا پڑھیں. وہیں دعا نہیں پڑھیں گے آپ، بلکہ جب باہر آ جائیں گے اپنے دوسرے کمرے میں یا جیسے بھی جہاں آپ کا انتظام ہے، وہاں نکلنے کے بعد آپ دعا پڑھیں گے. ٹوائلٹ وغیرہ میں دعا نہیں پڑھیں گے باہر آنے کے بعد. یہ ہو گیا غسل کا. اگر پانی نہیں ہے، نہانا ضروری ہو گیا، پھر کیا کریں گے؟ کوئی آدمی بیمار ہے تو بھی اس صورت میں تیمم کیا جا سکتا ہے. یہ مسئلہ ہے اصل میں. نہانا ضروری ہو گیا، پانی نہیں ہے، تو پھر تیمم کر کے آپ وہ سارے کام کر سکتے ہیں جو ایک پاک صاف آدمی کر سکتا ہے. نماز وغیرہ پڑھنا سب آپ کے لیے ٹھیک ہو جائے گا. تو تیمم دونوں کا متبادل ہوا، وضو کا اور غسل کا. گھبرانے ڈرنے کی ضرورت نہیں کہ غسل ضروری ہے، اب پانی نہیں ہے یا بیمار ہے، ہاسپٹل میں پڑے ہوئے ہیں تو پھر کہاں سے نہائیں گے؟ ایسے ہو سکتا ہے نا. تو اس لیے آپ تیمم کر کے نماز وغیرہ پڑھ سکتے ہیں. خلاصہ کلام یہ ہے کہ تیمم کرنے کے لیے آدمی کو ایک مرتبہ اگر وہ زمین پر مارے تو یہ کافی ہے. اور اس کے بعد جو وضو کے بعد کی دعا ہے، آپ وہ دعا پڑھ لیں کہ سمپلی، کیونکہ آپ نے وضو ہی کیا ہے، سمجھیے یہ نیت آپ کی وضو کی ہے، لیکن وضو کے لیے پانی نہیں ہے تو آپ نے یہ تیمم کر لیا. اب اس طرح سے تیمم کرنے کے بعد آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں، نماز پڑھیں، جو بھی آپ جو ہے کام کرنا چاہتے ہیں وہ سارے کام کر سکتے ہیں جو وضو کی حالت میں کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے یہ بھی نہیں ہے کہ ایک ہی بار کر سکتے ہیں. اگر سفر میں ہیں، 2 بار نہانے کی ضرورت پڑ گئی، 3 بار پڑ گئی، پھر بھی آپ کر سکتے ہیں. پانی نہ ہو تو، یا کوئی بیمار ہے تو بھی اس کے لیے یہ کام آپ کر سکتے ہیں. یہ اس کے اندر بہت آسانی اور سہولت رکھی گئی ہے. اسی سے ملتا جلتا ایک اور مسئلہ بھی ہے. تیمم کی ضرورت اس کے علاوہ بھی بعض چیزوں میں آ سکتی ہے. اور وہ کیا ہیں؟ وہ بعض چیزیں، جیسے ایک آدمی بیمار ہے لیکن وہ بیمار جو ہے پارٹلی ہے، یعنی ایک جز اس کا بیمار ہے. کیسے ایک جز بیمار ہو سکتا ہے؟ مثلا ایک آدمی کا ہاتھ ٹوٹ گیا مثال کے طور پر، اب اس کو بینڈیج چڑھایا ہوا ہے، وہ کیسے وضو کرے گا؟ وضو کرنے کی صورت میں سارے بدن جو بھی اعضاء دھوئے جا سکتے ہیں آسانی سے اس کو وہ دھو لے گا. اور جہاں بینڈیج ہے اس کو، جہاں پٹی بندھی ہوئی ہے اس کو، وہ جو پانی جو ویٹ آپ کا انگلیاں ہیں بس اس پر ایسے مسا کر لے گا، ٹچ کر لے گا. تو یہ مسا اس کے لیے کیا ہوگا؟ دھونے کے ایکول ہوگا، کیونکہ وہ باقی اعضاء کو دھو رہا ہے جہاں دھو سکتا ہے، لیکن جہاں پٹی بندھی ہوئی ہے اس کو اوپر سے ٹچ کر لے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ وہ بینڈیج پورا کھولے
वजू से पहले और फिर करे, ये अपने आप को नुकसान पहुंचाने वाली बात है। दीन में आसानी रखी गई है। और हाँ, अगर कोई ऐसी पट्टी या कोई ऐसी चीज लगी हुई है, जैसे प्लास्टर छोटा सा लगा हुआ है और वो आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं और निकालने में कोई हरज नहीं है, वो एक अलग बात है, उसको आप निकाल दें। लेकिन बाकायदा जहाँ पट्टी वगैरह है, जख्म लगा हुआ है, उस जख्म के लिए वो बैंडेज लगाई गई है, तो उसको निकालना नहीं चाहिए। अगर आप उसको निकालेंगे तो आपको खुद नुकसान होगा। और बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से आपका जो जख्म है वो बहुत ज़्यादा सीरियस भी हो सकता है, तो इसके लिए भी शरीयत ने इजाज़त दी है, उससे फ़ायदा उठाना चाहिए।